گر جاتا ہے جی میری لیفٹ سائڈ میں. جی جی وہ ڈاکٹروں کو بھی چیک کرایا, انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ جاتا نہیں ہے درد. کبھی میرے پسلی پہ آتا ہے ہارڈ والی سائڈ میں, اور کبھی بیک سائڈ میں چلا جاتا ہے. جی تو آج تقریباً 4-5 دن ہوئے نہیں آئے. صبح میں نے تھوڑا رننگ بھی اسٹارٹ کی ہے, چلنا زیادہ بھاگنا بھی, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. لیکن یہ 3.5 سال سے جاتا نہیں ہے. جی تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا ٹینشن تھی. تو جی اس کے بارے میں مجھے تھوڑا رہنمائی کر دیں. اور اپنا یہ والدہ کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اس کو خارش نہیں, وہ ختم نہیں ہوتی ہے, اس کو جاتی نہیں ہے. جی تو یہ دونوں مسئلے مجھے ذرا بتا دینا. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرض کھانے کا مرض ہے. آپ نے خود ہی اپنا علاج بتا دیا کہ جب میں نے رننگ کی, واک کی, تو مجھے فائدہ ہوا. کھا کے سو جانا, کھا کے بیٹھ جانا, کھا کے پھر اپنے کام پہ لگ جانا. کسی سیانے اور سمجھدار نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے, کھانے سے چربی بڑھتی ہے. کہنے لگے نہیں, کھا کر بیٹھنے سے پیٹ بڑھتا ہے, اور کھا کر بیٹھنے سے چربی بڑھتی ہے. کس نے کہا ہے کھانے سے چربی بڑھتی ہے, کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے؟ نہیں. تو ہم اپنی غذاؤں کو سادہ بنائیں اور دواؤں سے بچیں جتنا ہو سکے. چاہے وہ ہربل میڈیسن کیوں نہ ہو, ایلوپیتھی میڈیسن کیوں نہ ہو, ہومیوپیتھ کیوں نہ ہو, کوئی دوا ہو, اس میں کوشش کریں کہ ہم اپنی مزاج کو دواؤں سے بچائیں, اور غذاؤں کی طرف ہمارا دھیان اور غذاؤں کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو. جتنا ہم غذاؤں کی طرف اپنی توجہ بڑھائیں گے, ہم صحت مند زندگی گزاریں گے, اور صحت مند زندگی کے ساتھ جئیں گے. غذاؤں میں اپنی توجہ اور دھیان بڑھائیں. غذاؤں میں اس حصے میں آپ کو ایک دوا بتاؤں گا, آپ کے ہاں دبئی میں مل جائے گی آسانی سے. وہ ہے جوارش جالی نوس. بس سستی سی دوائی ہے, پاکستان سے منگوائیں گے تو آپ کو مزید سستی مل جائے گی. تو وہاں آپ 1 چمچ ہر کھانے کے بعد بھرا ہوا آپ لے لیجئے, اور بس. اور کھانے کے بعد پانی کبھی نہ پئیں. مجھے کئی لوگ ملے 25-25 سال کے گیس تبخیر بادی کے مریض تھے, لیکن کھانے کے بعد انہوں نے پانی روک لیا, 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ مجبوراً اس کے بعد پانی پیا, تو ان کو بہت صحت ملی, تندرستی ملی, حتیٰ کہ جسم پیٹ بڑھنا ختم ہو گیا. تو کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں, ہرگز نہ پئیں. اس سے پہلے خوب جی بھر کے پی لیجئے. اور خارش کے لیے آپ نے خارش کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا ہے. ناریل کا تیل اور کافور خارش کا بہترین علاج ہے, الرجی کا بہترین علاج ہے, ددر کا, چنبل کا جسے ایگزیما کہتے ہیں, اس کا بہترین علاج ہے. آپ 1 پاؤ ناریل کا تیل لے لیں, اس میں 8 ٹکیاں 10 ٹکیاں آپ کافور کی ڈال لیں, دھوپ میں 2-3 دن رکھیں, حل ہو جائیں گے. بالفرض کہیں دھوپ نہیں, ایسے ملک میں ہے, ایسی جگہ ہے, تو بوتل کو بند کر کے, پلاسٹک کی بوتل ہو, گرم پانی میں تھوڑا سا ہلائیں گے, اور تیل گھلے گا, اور جب تیل گرم ہوگا کافور کی ٹکیاں اس میں مل جائیں گی, اس کو ہلائیں گے, اچھی طرح مکس ہو جائیں گے. اب یہ تیل آپ لگائیں, اس تیل کی تاثیر دیکھیں, اس کا کمال دیکھیں. خارش کے لیے, جلن کے لیے, حتیٰ کہ بچوں میں ریشز پڑ جاتے ہیں, پیمپر کے زخم پڑ جاتے ہیں, یا جن کو بیڈ سول ہوتا ہے, زخم بستری کہتے ہیں, کہ مریض پڑے پڑے اس کو زخم ہو گیا, یہ بہت باکمال چیز ہے. چہرے کے داغ دھبوں کے لیے, اور بالوں کی سکری کے لیے, حتیٰ کہ بالوں کی جوؤں کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے, بغلوں کی بدبو کے لیے, پاؤں کی بدبو کے لیے. آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار آپ ضرور کریں گے, آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا. یہ تیل لگائیں, اچھی طرح لگانا بھی ہے اور اس کو اچھی طرح ملنا بھی ہے, فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا. اللہ پاک آپ کو صحت دے, عافیت دے, تندرستی دے. اگر آپ ہر کھانے سے پہلے یا بعد میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, کھانے کے پہلے بعد اور درمیان میں بھی اگر ہو جائے,
تو صحت کامیابی اور بہترین ہوگی. یعنی 7 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا اور بہت فائدہ ہوگا, بہت صحت, تندرستی اور تاثیر ملے گی. اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے, عافیت دے انشاءاللہ. اب وہ کہنے لگے بچے کو اخلاق ہی نہیں ہے, ادب ہی نہیں ہے, تو بچہ بیچارہ کیا کرے؟ تو ادب اخلاق تو سیکھتے سیکھتے ہی سیکھے گا, لیکن اس سے پہلے اس کو ہم غذاؤں کا ادب اور اخلاق تو دیں. ہم بچوں کو غذائیں دیتے ہیں ایسی, بچے تو نادان ہیں, وہ تو صرف ذائقے ہی دیکھیں گے اور غذاؤں کا باہر کا ڈبہ خوبصورت, چیزیں خوبصورت, وہ یہی دیکھیں گے. جب یہ دیکھیں گے اس سے ان کو نقصان ہوگا, پھر اس کا غبار بنے گا اور غبار نکلے گا, اور جب غبار نکلے گا تو وہ بدبو ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں بچے بد اخلاق ہیں. بد اخلاق تو ہم انہیں بنا رہے ہیں, انہیں ایسی غذائیں دے رہے ہیں جو غذائیں ان کی صحت اور تندرستی کو متاثر کر رہی ہیں, اور جو غذائیں ان کی صحت کو بہت نقصان دے رہی ہیں. تو میری درخواست یہ ہے اپنے غذاؤں کو تندرست رکھیں اور دواؤں کی طرف توجہ کم دیں. پھر بھی اگر آپ کو مرض بڑھ گیا, آپ مریض ہیں, تو ہر کھانے کے بعد 1 چمچ سونف اور 3 چھوٹی الائچی اور 1 بڑی الائچی, سالن میں جو بڑی الائچی پڑتی, بس منہ میں رکھ کے چباتے رہیے. ہر کھانے کے بعد 1 چھوٹا چمچ سونف, چھوٹا چمچ, اور 3 چھوٹی الائچی اور 1 بڑی الائچی. آپ اس کی تاثیر دیکھیے, کھانا ہضم ہوگا, جزو بدن بنے گا, قبض نہیں ہوگی, گیس اپھاڑا نہیں ہوگا, پسلیوں میں دائیں بائیں درد نہیں ہوگا, اور یہ دل کے امراض سے یہ نسخہ ٹوٹکا بہت بچاتا ہے. جو بندہ کھانے کے بعد اس کو لے گا, دل کے امراض سے, ہائی بلڈ پریشر سے, ٹینشن سے, شوگر سے, یہ چیز بہت بچاتی ہے, اور اس کا بہت رزلٹ ملتا ہے اور اس کا بہت فائدہ ملتا ہے. دل کے امراض سے یہ چیز ہمیں بہت بچاتی ہے. تو آپ تھوڑی سی اپنی غذاؤں پہ توجہ دیں, اور اپنی غذاؤں پہ بہت زیادہ توجہ دیں. غذائیں صحت مند رکھیں. اور ایک چیز اور ہے, اگر آپ معدے کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں پیٹ نہ بڑھے, ویٹ نہ بڑھے, چربی نہ ہو, کولیسٹرول نہ ہو, بیماری کنٹرول میں ہے, اس لیے 4 سال سے مجھے کوئی جھٹکا دوبارہ نہیں آیا. لیکن حضرت صاحب میں چاہتی ہوں کہ مجھے مرگی سے نجات ملے, اور میری جو دوائیاں باقی ہیں وہ بھی باقی نہ رہیں, میں اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جاؤں اور یہ دوائیوں کا سلسلہ چھوٹ جائے. انشاءاللہ ضرور ایسا اور ہوگا اللہ کے فضل سے. جی دوسری بات یہ بتانا چاہوں گی حکیم صاحب, دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ جب سے میں بالغ ہوئی ہوں, آپ یہ سمجھ لیجیے میری والدہ میرے رشتے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے. جی انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی, یہاں تک کہ بہت سے وظائف بھی کیے ہیں, مگر کوئی خاص اثر نہیں ہوا. میں نے خود بھی بہت سے عمل کیے. سب سے پہلے والدہ نے سورہ اخلاص کا عمل کیا. 90 دن تک رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی 40 سے 40 مرتبہ. وہ میں نے بھی عمل کیا, لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا. اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ جب سے رمضان آ رہا ہے, ہر سال امی 12 نوافل 11ویں شب کو ادا کرتی ہیں, اور میں خود بھی ادا کرتی ہوں, جس میں درود پاک کا عمل ہوتا ہے, 100 مرتبہ درود پاک بخشنا ہوتا ہے حضور پاک پر, وہ بھی ہم نے کیا. اس کے بعد حضرت صاحب میں نے آپ کی ویڈیو سنی. آپ کی ویڈیو سننے کے بعد میں نے جزدان والا جو عمل آپ نے بتایا تھا, جس میں یہ تھا کہ آپ تھان لے لیں, اور تھان لینے کے بعد جزدان سیکھ کر مدرسوں میں اور جو بھی مساجد ہیں ان میں قرآن پاک کو جزدان دیں. تو میں نے جزدان بھی جا کر اپنے ہاتھ سے سیکھے, بہت خلوص سے, بہت پیار سے پہنائے. یہ ہے کہ سب میں نے بہت سارے عمل کیے. یہ سمجھ لیجیے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے افطاری کا ایک اور عمل بھی کیا. وہ یہ تھا کہ سورہ احزاب کو آپ نے لکھ کر ڈبے میں بند کر کے رکھنا ہے. تو وہ بھی میں نے کیا, اور سورہ احزاب کو بھی میں نے بہت خلوص سے لکھ کے رکھا. لیکن حضرت صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, جتنے بھی رشتے آتے ہیں, پہلی بات تو جو رشتہ لے کر آنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ آپ لوگ غریب ہیں, آپ کا اسٹینڈرڈ ہم سے میچ نہیں کرتا, ہم رشتہ نہیں کر سکتے. یا تو پھر یہ کہہ دیں گے کہ آپ چھوٹے علاقے میں رہتے ہو, ہمارا علاقہ بڑا ہے, ہم رشتہ نہیں کر سکتے. بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے. اچھے رشتے اس طرف آتے نہیں ہیں, اور جو اچھے رشتے لگتے ہیں وہ طے نہیں ہو پاتے, واپس پلٹ کر چلے جاتے ہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں, میری امی بھی بہت زیادہ پریشان ہے اس مسئلے کی وجہ سے. اور تیسرا مسئلہ, میرا آخری مسئلہ یہ ہے حضرت صاحب کہ میں نے CSS کا امتحان دیا تھا 2016 میں. تو میں نے بہت محبت سے, بہت خلوص سے امتحان دیا تھا, کیونکہ میرے سر پہ والد بھی نہیں ہے,
भाई भी नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं और एक अच्छी ऑफिसर बनूं। शुरू से ऑफिसर बनने का बहुत शौक था। मैंने जी। बहुत तैयारी की, पेपर दिए, मैं बीमार भी हो गई, मुझे चिकनगुनिया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरह अपनी पढ़ाई में पूरा दिल लगाया, तैयारी की, पेपर दिए, मगर मुझे नतीजे अच्छे नहीं मिले, मैं फेल हो गई। फिर मुझे सबने बहुत ज्यादा ना डिसहार्ट किया, मेरा दिल तोड़ा, कहा कि तुम तो कर ही नहीं सकती हो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। जी। मेरा दिल बहुत टूटा, लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, हिम्मत की, मैं हिम्मत करके खड़ी हुई। मैंने अभी फरवरी में 2019 में दोबारा CSS का इम्तिहान दिया ना। मैंने आपकी वीडियो सुनी थी ना, उस वीडियो में आपने कहा था कि आपके वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब भी पर्चा देने जाए ना तो पर्चे पर रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बे ज़िदनी इल्मा जरूर लिखें। जी। तो वो मैंने अपने हर पर्चे के ऊपर लिखा, और आपने ना अपने शहर हिकमत प्रोग्राम में एक खातून को बताया था अपने बच्चों के लिए कि जब भी आप बच्चों को पेपर दिलाने भेजें तो उनके कलम के ऊपर सूरह अलम नशरा 21-21 बार दम करें, जी। और साथ ही साथ आप पेपर शुरू होने से 3 दिन पहले और पेपर शुरू होने के 3 दिन बाद 3500 और 3300 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ या हसीबों का अमल करें, और बाकी हर नमाज के बाद एक तस्बीह या हसीबों की पढ़ें। तो हजरत साहब, मैं भी बहुत खुलूस से मैंने ये अमल किया या हसीबों का, और डेली भी एक तस्बीह मैं या हसीबों की पढ़ती हूँ ना, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा उदास रहता है। मैं बहुत परेशान होती हूँ कि पता नहीं, मैंने पेपर तो दे दिया, मैं इस बार भी कामयाब होंगी या नहीं। अब मुझे रोना आ जाता है। मेरा थोड़ी सी बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। आपकी बात मैंने तफसीलात से सुन ली हैं, अब इन बातों का आप जवाब मुझसे ले लें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मिर्गी की बात की है। आप मिर्गी का जितना भी इलाज कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप शहद में कलंजी मिला के इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए कि शहद